السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زیارت کریں گے خیام الامام حسین علیہ السلام، یعنی خیام حسینی کے نام سے جسے ہم سب جانتے ہیں، یعنی وہ خیمہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے تھے تو اس مقام پر ہم چلیں گے جس مقام پر مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ آئیے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے بلاگ کو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ ہوٹل ہے، وہاں سے نکلے ہیں اور ہم نکل چکے ہیں۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے یہاں پہ روڈ کی صفائی کی جا رہی ہے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور اس وجہ سے روڈ کی صفائی کی جا رہی ہے۔ روڈ پورا دھلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے انڈیا میں کم دیکھنے کو ملتا ہے یا بالکل ہی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آئیے، شب جمعہ ہے، یہاں پہ دیکھیں چائے کا انتظام ہے، قہوے کا انتظام ہے، چائے پلا رہے ہیں تمام زائرین کو۔ ہم بھی تھوڑا سا قہوہ پی ہی لیتے ہیں۔ لیجیے، ہم نے پیا۔ یہ ہمارے برادر عزیز، ہمارے بھائی بھی آ گئے، وسیع صاحب، یہ بھی چائے پینے کے لیے۔ یہ سامنے اس کے قریب ہمارا ہوٹل ہے، ریحان ہوٹل کے قریب ہی ہم چلتے ہیں۔ یہ ہم آگے آ گئے ہیں، اسے کہتے ہیں نہر القمہ، نہر فرات۔ آپ بخوبی واقف ہے نہر فرات کسے کہتے ہیں، نہر القمہ کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ نہر فرات ہے جس نہر پر مولا عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا تھا، اے چچا عباس پانی لے آؤ۔ مولا عباس علیہ السلام اسی فرات پہ آئے تھے۔ یہی وہ دریا ہے، یہی وہ نہر القمہ ہے جس نہر پہ مولا عباس، یہ نشانی بنائی گئی ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر مولا عباس علیہ السلام مشکیزے میں پانی بھرنے آئے تھے۔ لیکن مولا عباس علیہ السلام نے مشکیزے میں پانی بھرا اور چلو میں بھی پانی لیا، سوچا کہ پی لیں، لیکن پھر اسی نہر کے چہرے پر وہ چلو کا پانی مار دیا۔ کہا، میرا حسین پیاسا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میری سکینہ پیاسی ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ یعنی چلو میں پانی اٹھایا، اس کے بعد پھینک دیا۔ یہاں تھا یہ نہر القمہ۔ جیسے ہی آپ سامنے دیکھیں گے، سامنے ہے مقام صاحب الزمان علیہ السلام، یعنی یہاں لکھا ہوا السلام علیک یا قائم آل محمد، یعنی وہ مقام ہے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ مقام صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں، بس تھوڑی سی تفسیر اس کی بھی سن لیجئے۔ مقام صاحب الزمان اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام جب بھی کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ قیام کرتے تھے۔ ہمارے 12ویں امام یہیں پہ رہتے تھے، یہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے، یہیں پہ رکتے تھے، تو لوگوں نے یہیں پر امام کو دیکھا تھا، اس لیے اس جگہ کو مقام صاحب الزمان کہتے ہیں، مقام صاحب العصر کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے 12ویں امام آ کے ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے اور یہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے، یہیں پہ رہتے تھے جب بھی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اس مقام کی بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، اندر جا کے دکھائیں گے کہ اندر کس طریقے سے کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اس مقام کو۔ چلے آج ہمیں جانا ہے خیام حسینی کی طرف، اور انشاءاللہ خیام حسینی کے بعد ہم آپ کو حرم امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کرائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے زائرین کا ہجوم ہے، تمام زائرین آ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کو تمام زائرین دور دراز سے آتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے قریب امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے، ان کے ذریعے کو چومتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذریعہ مبارک کو چومنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ دیکھیں، جو بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں وہ نہ بھوکے رہتے ہیں نہ پیاسے رہتے ہیں، کیونکہ انتظام یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے پانی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، جس چیز کی حاجت ہو وہ آپ کے سامنے مل جاتا ہے۔ پانی کی حاجت ہوئی تو پانی ہے، کھانے کی حاجت ہوئی تو کھانا ہے۔ یعنی زائرین جو بھی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں
ان کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں مقام سدرہ یعنی باب سدرہ پر۔ یہ تمام بابوں میں سے ایک باب ہے، یعنی حرم امام حسین علیہ السلام کے تمام بابوں میں سے ایک باب ہے جس کا نام ہے باب سدرہ۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا السلام علیک یبن سدرۃ المنتہی، یعنی یہ باب سدرہ ہے۔ یہاں سے اندر داخل ہوا جاتا ہے حرم کے اندر جانے کے لیے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سجایا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی جلد ہی تاریخ گزری ہے ولادت کی۔ ولادت کس کی تھی؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی ولادت کے موقع پر پورے حرم کو سجایا گیا ہے، لائٹوں کے ذریعے، بینروں کے ذریعے خوبصورت سجایا گیا۔ سامنے دیکھ رہے ہوں گے ایک خادم امام حسین علیہ السلام، حرم کا خادم جو تمام زائرین کے لیے تبرک لے کے جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر انتظام ایسے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ سامنے دیکھیں بائیں طرف حرم امام حسین علیہ السلام، دائنی طرف مستشفى امام حسین علیہ السلام۔ ادھر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی ایک مقام ہے جسے یہ باب ہے، باب راس کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے۔ میں جلدی اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو سکے اور آپ جلدی سے دیکھ سکیں۔ سفر کرا رہا ہوں آپ کا کہ آپ دیکھیں خیام حسینی۔ یہ راستے میں آپ دیکھیں گے یہ ٹلہ زینبیہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ اکبر! یہ وہ مقام ہے جس مقام کو دیکھنے کے بعد روح کانپ جاتی ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے گلے کو کٹتا ہوا کیسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ٹلہ زینبیہ ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ جلد ہی تعمیر مکمل ہوگی جب ہم سب اس کی زیارت کریں گے۔ اور کافی بڑے میں بنایا جا رہا ہے، کافی طویل ہے، کافی وسیع ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم سب اس کی بھی زیارت کریں گے۔ ٹلہ زینبیہ وہ مقام ہے جیسے آپ نے دیکھا، یہ وہ دردناک مقام ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ چلے ہم قریب پہنچ چکے ہیں خیام حسینی کے۔ ہم آج اس جگہ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں جہاں پر امام حسین جب محرم 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تھے تو کس جگہ اپنے خیمے کو لگایا تھا۔ ہم پہنچ چکے ہیں خیام حسینی کی طرف۔ جیسے آپ خیام حسینی میں ادھر اندر داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر تبرکات کی دکان ہے، پھر اس کے بعد ادھر جوتے اور چپل رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ لوگ یہاں پر جوتے اور چپل رکھ کر اندر داخل ہوں۔ چلے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے امام حسین نے یہاں پر خیمہ لگایا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیے سامنے ہے خیمہ ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ خیمہ ابوالفضل العباس علیہ السلام، ترتیب دیکھیے خیمے کا کس طریقے سے خیمہ بھی لگایا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے سامنے جس کا خیمہ ہے، کس کا خیمہ ہے؟ غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ کیوں ان کا سب سے آگے خیمہ ہے؟ جیسے آپ اندر داخل ہوں گے سب سے پہلے ان کا خیمہ، وہ اس لیے کیونکہ یہی علم بردار تھے، کیونکہ یہی قافلہ سالار تھے، اس لیے ان کا خیمہ سب سے آگے ہے۔ جیسے آپ داخل ہوں گے فوراً ان کا خیمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اندر آئیں گے آپ دیکھیں گے محمل کا وہ مقام بنایا گیا ہے جہاں پر تمام اونٹ بٹھائے گئے تھے، یعنی محملیں یہاں پر تھی۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، یہ آپ غور سے دیکھ لیں کس طریقے سے یہاں بنایا گیا ہے جہاں پہ اونٹ بٹھائے گئے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے محمل، جہاز شتر، یعنی اونٹ جہاں بٹھائے گئے تھے وہ جگہ ہے۔ پھر سامنے دیکھیں اسے بھی سجایا گیا ہے کیونکہ ولادت کی تاریخ تھی اس وجہ سے۔ چلے ہم آگے زیارت کراتے ہیں۔ یہ ہے مردوں کی انٹری، یہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں اور بغل میں ہے نساء، خواتین داخل ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے خیمہ
غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ امام حسین اور شہزادی زینب کو اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ میرا غازی ابوالفضل عباس جب تک ہے تب تک کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا۔ وہی وجہ ہے کہ جب تک غازی عباس زندہ رہے شہزادی زینب کی چادر باقی رہی۔ لیجئے اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں خیمہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ خیمہ محراب خیمہ الامام حسین علیہ السلام، آپ نے زیارت کر لی، اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے بعد فوراً ہی خیمہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے فوراً بعد ہی خیمہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا، آپ زیارت کریں۔ پھر اس کے بعد ہے خیمہ امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی عابد بیمار کربلا کا خیمہ۔ جب کربلا میں آئے تھے یہی وہ خیمہ ہے جس میں عابد بیمار علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ خیمہ ہے عابد بیمار علیہ السلام کا۔ آپ دیکھیں خیام حسینی کو کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، یہ اس کی یاد ہے کہ جب آقا حسین اپنے قافلے کے ساتھ 2 محرم کو یہاں پہ وارد ہوئے اور مولا عباس نے ایک ایک کا خیمہ لگایا تھا، ابھی جیسے کہ آپ نے زیارت کی ایک ایک خیمے کی، اور ابھی میں ایک خیمہ اور بچا ہے باقی ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، زیارت کراؤں گا اس خیمے کی بھی۔ یہ دیکھیے ہم آ گئے ہیں خیمہ قاسم بن حسن علیہ السلام، یہ وہ قاسم ہیں جن کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ خیمہ جناب قاسم علیہ السلام ہے۔ جناب قاسم کے خیمے کی زیارت کر لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو زیارت کرائیں گے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کی۔ ہم آ گئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام۔ میں چاہتا تو خیام تک ہی ویڈیو بناتا، ویڈیو کو روک دیتا، لیکن ہم نے سوچا جب خیمہ دیکھ لیا ہے تو آپ ذریعہ کی بھی زیارت کر لیں، ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام، اور دیکھیں فاصلہ تقریباً آدھا یا 1 کلومیٹر یعنی 500 میٹر کی دوری مان سکتے ہیں، اتنا فاصلہ ہوگا خیمے سے ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام، یہ حرم امام حسین علیہ السلام دیکھیں، یہ بھی خوبصورت سجایا گیا ہے۔ شہزادی کی ولادت ابھی گزری ہے، اس وجہ سے آج شب جمعہ ہے، ہر کوئی زیارت کے لیے آیا ہے، اور ہم بھی قریب چل رہے ہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکے، خیام حسینی کی زیارت کر سکے۔ آئیے، جن کی بھی جو حاجاتیں ہوں ان کی حاجات مولا پوری فرمائے، دعائیں کریں، جن کی جو بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیں مولا سے، کیونکہ ہم لے کے چل رہے ہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب، قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب، یہی وہ قبر امام حسین علیہ السلام۔ دعائیں مانگیں، اے مولا جو بھی بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے مولا جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے مولا جن لوگوں نے بھی کمنٹ میں التماس دعا لکھا ہے، دعا کی گزارش کی ہے، ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اے مولا جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی ان کی جائز تمنائیں ہوں ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، مولا جو بھی کمنٹ میں التماس دعا یا خصوصاً ہم سے التماس دعا کہہ چکے ہیں یا دعا گو ہیں یا ہم سے کہہ چکے ہیں کہ دعا کے لیے، مولا ان کی جو بھی پریشانی ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ان کے مشکلات کو حل فرما، مولا جو بھی ان کی دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ہے سامنے گنج شہید ہے جس میں تمام شہداء کی قبریں ہیں، اور یہ ہم ہیں ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قریب، ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قریب بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ مولا سب کی دعائیں قبول فرما۔ یہ ہے حرم امام حسین علیہ السلام۔ میں کہوں گا تمام حضرات سے کہ یہ وہ جنت ہے جو زمین پہ جنت بنائی گئی ہے،
اور اسے بین الحرمین کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک طرف ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حرم اور دوسری طرف ہے امام حسین علیہ السلام کا حرم، یعنی دو حرموں کے درمیان جسے بین الحرمین کہتے ہیں، یہ وہ جنت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی زیارت کر سکیں، اور جن حضرات کو اپنے لیے دعا کرانا ہو وہ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔